بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کیا ہے؟ جب یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ہر انسان مر جائے گا، تو یہ تو سمجھ لیں کائنات کی موت ہے۔ لیکن جاندار کی موت کیا ہے؟ اس کی زندگی کا اختتام۔ اور یہ موت کیا ہے؟ اس کی کوئی سائنسی تعریف تو نہیں ہے، بس جب انسانی نظام عمل کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر انسانی جسم کا ہر خلیہ مر جاتا ہے، اور یوں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ مطلب ہر ذرہ، اس میں جان ہے، اور ہر ذرے میں اس طرح جان ہے کہ اگر جسم کے کچھ خلیے یا کچھ ذرے مر بھی جائیں تو ان سے جڑے باقی ذروں میں جان رہتی ہے۔ جو مرے ہوئے خلیے ہیں وہ نکل جاتے ہیں جسم سے۔ خون اب کیا ہوتا ہے کہ ہر خلیے میں ایک اپنا میکینزم ہے، ایک بناوٹ ہے۔ وہ جو خوراک ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں وہ جا کے اس کے اندر کمپلیٹ ڈائجسٹ ہوتی ہے، اس سے اسے انرجی بنتی ہے، ملتی ہے، اور سارا خلیہ کام کرتا ہے، اور پوری باڈی خلیوں سے مل کے یہ ہماری باڈی کے سارے سسٹم، جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے، بلڈ فلو کر رہا ہے، ہر سسٹم کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور ہر سسٹم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اب خلیوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو خون اس لیے خلیوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے جو خوراک اور آکسیجن ہم خون میں جذب ہو جاتی ہے وہ خلیوں تک پہنچے۔ بہرحال خون کے دوڑنے سے جسم زندہ ہوتا ہے، اور جب خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اسے موت کہا جاتا ہے۔ مکمل موت جس میں جسم کا ہر عضو مردہ ہو جاتا ہے، بس اگر کچھ بچتا ہے تو وہ ہے صرف روح۔ کسی بھی انسان کی موت کے بعد انسان کا جسم تو مردہ ہو گیا، لیکن روح زندہ رہتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ اس کائنات میں موجود ہر ذی روح جاندار کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ قیامت سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں اور مر جائیں گے، ان کے لیے ان کی موت ہی ان کے لیے قیامت تھی یا ہوگی۔ مرنے والے کے لیے ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال یعنی وہ منتقل ہو گیا ہے۔ موت سے مراد اختتام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جانا، اور ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقلی ہے۔ ہم کہاں سے آئے، کس طرح پیدا ہوئے، کیا جب ہم مر جائیں گے تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے؟ وہ تو ہے، لیکن الجھن تجسس تو رہتی ہیں، سوچتا تو ہے انسان، کیا بس یہی اور اتنی سی زندگی ہے؟ اور اگر ہم مر کر زندہ کیے بھی گئے تو اگلی زندگی کیسی ہوگی؟ اسلام کے مطابق ابتدا میں ہمارے مادی وجود سے پہلے ہم انسانوں کی روحیں تخلیق کی گئی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام کے مطابق جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی وہ روح تھی، اور سائنٹیفکلی بھی جو مٹیریل بنا، مادہ بنا، ابتدا میں جو مادہ بنا وہ بہت ہی لائٹ، یعنی کہ جس کی ڈینسٹی بہت ہی کم تھی، اس طرح کا مادہ بنا، پھر ڈینسر ہوا، کئی جگہوں پر اور ڈینسر ہوا۔ تو سب سے پہلی جو چیز بنی کائنات میں جو تخلیق ہوئی وہ روح کی تخلیق تھی۔ یہ جو باقی کائنات بنائی ہے اسی روح کو اللہ نے پلان کیا تھا کہ میں انسان بناؤں گا اور وہ میری پہچان کروائیں گے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی خاطر بنائی ہے، اور اسی پہچان میں بندگی بھی آ جاتی ہے۔ بندگی کیا؟ اللہ حکم دیتا ہے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور عبادت کرنا۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا صرف نماز کے لیے، نماز کو بندگی سمجھتے ہیں۔ نماز میں جو قرآن پاک کی ہم آیات تلاوت کرتے ہیں یا تراویحیں پڑھتے ہیں، ہم اس میں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں احکامات ہیں، بدکاری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔
اللہ کی مخلوق کو ان احکامات سے فائدہ ہے. تو اللہ نہیں چاہتا کہ مخلوق میں سے کوئی فرد یا کوئی جاندار کسی دوسرے جاندار کو تکلیف دے. میرا روح کے رہنے کے مقام کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس زندگی کے وجود میں آنے سے پہلے روح کہاں رہتی ہے؟ عالم ارواح. یعنی اس مادی دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں، اور کسی بھی انسان کے وجود میں آتے وقت وہ روح اس انسان کے مادی وجود میں ڈال دی جاتی ہے. کس طریقے سے پروسیس آج تک نہیں پتہ چلا. بے شک ابتدا میں جو ایمبریو ہوتا ہے وہ یونی سیلر ہوتا ہے، سنگل سیلڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو روح ڈالی وہی گرو کر رہی ہے، یا ڈال دی یا وقت کے ساتھ ساتھ روح کی مقدار بڑھتی گئی. عالم ارواح سے ہماری روح کا انتقال ہوا، یعنی کہ وہاں سے موت ہوئی اور ہمارا وجود مادی حالت میں تبدیل ہوا، اور ہم اس مادی دنیا میں ہیں. جب اس جہان میں ہم اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں تو ہماری موت اس جہان سے اگلے جہان پر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ زندگی ختم ضرور ہو جاتی ہے لیکن ہماری حالت ایک نئی زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے. ہم ایک نئی زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی عالم برزخ ہے. اور پھر قیامت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، یعنی یوم حشر میں ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اس زندگی کی موت سے لے کر یوم حشر تک ہماری روحوں کو عالم برزخ میں رکھا جائے گا، جبکہ اس دوران ہمارا مادی جسم اس خاک میں مل چکا ہوگا. یعنی کہ کوئی پتہ ہی نہیں، جو جسم گل سڑ گئے ان کا پتہ ہی نہیں کون کہاں ہے، کیا مٹی مٹی ہو گیا. مل چکا، لیکن قیامت کے دن ہمارے مادی جسم کو دوبارہ سے زندگی دی جائے گی. یہ تمام مادہ توانائی سے بنا ہے، اور ہمارے جسم کا مادہ بھی، اور جس طرح توانائی فنا نہیں ہوگی مادہ بھی فنا نہیں ہوتا. فنا سے مراد ہے وہ پارٹیکل تو رہ گئے، وہ ذرے تو رہ گئے، ان میں انرجی تو ہے لیکن ہر پارٹیکل بکھر گیا، اس میں جان نہیں ہے، کیونکہ آکسیجن کے ذریعے خون کے ذریعے آکسیجن اور خوراک کی سپلائی بند ہو گئی. یہ تمام مادہ توانائی سے بنا ہے، اور یہ مادہ بھی فنا نہیں ہوگا بلکہ توانائی میں تبدیل ہو جائے گا. اور پھر خدا کے لیے اس توانائی کو اکٹھا کرنا یا اس توانائی سے دوبارہ ہمارا مادی وجود بنانا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ کسی بھی کام کو دوبارہ کرنا پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمام انسانوں کے مادی جسموں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. اس دنیا میں ہمیشہ ہی سے لادین سے مراد دہریے، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، جن کو ہم ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے. کیا جنت دوزخ قیامت ان کو نہیں مانتے، بس قیامت مانتے ہیں کہ کچھ بھی وقت بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہ وہ اللہ کو مانتے نہ اگلے جہان کی زندگی. تو ہمیشہ سے لادین لوگ تو بات رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار یا نان بلیور، جن کو ہم کہیں گے دہری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ جی اٹھنے سے متعلق سوال کیا کرتے تھے. اور یہ تجسس جب لوگ اپنی میٹنگوں میں اپنے بیٹھتے ہیں نا، لوگوں میں ان موضوعات پہ بحث تو ہوتی ہے، بات تو ہوتی ہے، لیکن ہے غیب. یہ سارا انسان کی موت اس دنیا سے اس کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس مادی دنیا سے اگلی زندگی یعنی عالم حشر اور جنت و دوزخ والی زندگی کی طرف انتقال ہوتا ہے. منتقلی. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ملک ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھتا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں کوئی تو کافر ہے کوئی مومن، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اس کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ ہر ذرہ
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ سائنس پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے ہر ذرہ، ہر پارٹیکل وائبریٹ کرتا ہے، وائبریشن تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، تو ہر ذرہ وائبریٹ کر رہا ہے، اور جب کوئی شے وائبریشن میں ہو تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر ہر ذرے سے آواز پیدا ہو رہی ہے تو کیسی اور کیا آواز ہے؟ قرآن پاک تو اس آواز کو اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے، جبکہ سائنس ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ سکی ہے، کیونکہ ہم انسان اتنی کم فریکوینسی والی آواز کو سننے کی اہلیت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ ہمارے سننے کے آلات تک ان آوازوں کو سننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن وہ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا ہر ذرہ بنایا ہے، اور جو چیونٹی تک چلنے کی آواز تک سن لیتا ہے، اس کے لیے کسی بھی شے کی آواز کو سننا مشکل نہیں۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے صرف توانائی یعنی کہ نور ہی نور تھا، اور وہ نور اللہ کی ذات تھی۔ آخر میں وہی نور باقی رہ جائے گا۔ اس وقت مادی اجسام ختم ہو جائیں گے، جب قیامت آئے گی کوئی مادی جسم نہیں بچے گا۔ انسانی روح نفس اس لیے بچ جائے گا کہ وہ اسی نور کا حصہ ہے جو توانائی کا اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ابھی یہ بھی ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، کیونکہ اگر اسی کا حصہ ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا۔ یہ تھوڑا شرک ہے، یہ کافی حد تک شرک والی بات ہو گئی۔ روح جو ہے وہ ایک تخلیق ہوئی ہوئی چیز ہے،